روایات سے ثابت ہے. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے خدا کی قسم کھا کے کہا کہ 27 رات شب قدر کی رات ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اس ایک ہی رات میں عبادت کریں. اللہ تعالیٰ اس سال جس سال حضرت ابی بن کعب جس سال اس رات کو تلاش کر رہے تھے، ہو سکتا ہے اس سال 27 اور یہ فلوٹ کرتی ہے. بعض روایت کے حساب سے کبھی یہ 21ویں رات ہوتی ہے، کبھی یہ 23ویں رات ہوتی ہے، کبھی 25ویں، کبھی 27ویں، اور ہو سکتا ہے کہ کبھی یہ 29ویں رات بھی. تو اس طریقے سے اس رات کو چھپا دیا گیا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ اس بات کو بھی چھپا دیا ہے جو بڑی اہم ہے ہمارے لیے، وہ یہ کہ ہم کس نیکی کی وجہ سے جنت میں جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی چھپا دیا. ہم کون سا کام اچھا کرنے پر ہمیں جنت ملی ہے، یہ ہمیں قیامت کے دن ہی معلوم ہے. اور اللہ نے اس کے ساتھ یہ بھی چھپا دیا کہ کون سے گناہ کی وجہ سے ہم پر عذاب مسلط ہوگا، وہ بھی ہمیں دنیا میں نہیں پتہ چلتا. تو جس طرح اللہ نے ہمارے کس نیکی کی وجہ سے ہمیں جنت ملے گی، ہمارے قبر کے عذاب ٹھنڈے ہوں گے، یہ اللہ تعالیٰ نے چھپا دیا. یہ کس لیے چھپایا؟ کیونکہ اگر انسان کو پتا چل جائے کہ یہ عمل میرا ہو گیا ہے تو اب اس کے بعد اس کی بے رحمی میں اضافہ ہوگا. وہ یہ سوچتا ہے کہ بھئی میرا تو فکس ہو گیا، اب میری جنت میرے اس عمل سے اللہ خوش ہو گیا، اب مجھے کیا کرنا. اور گناہ میں شیطان جب بھٹکاتا ہے کہ اگر اس کو پتا چل جائے کہ یہ گناہ سے میں عذاب میں مبتلا ہونے والا ہوں، تو وہ یہ فکس کر لیتا ہے اپنے دماغ میں کہ میں اس کے بعد اور نیکی کرنے سے فائدہ کیا جبکہ مجھے جہنم میں جانا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو چھپا دیا ہے کہ بندے کے نیک عمل کو، کہ کس نیک عمل کے بدلے میں اللہ اس کو جنت دے گا، یہ اللہ نے اس کے لیے مخفی کر. اسی طرح اس رات کو بھی اللہ تعالیٰ نے مخفی کر. یہ بڑی عظیم رات ہے. اور اس رات کی عظمت کس سے ہے؟ اس رات کی عظمت آپ جان لیں قرآن کے نزول سے. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ رمضان میں لیلۃ القدر ہے یا رمضان کے باہر ہے؟ تو قرآن ہی اس کا جواب دیتا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان کا ہی مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا، اور وہ رات رمضان کی ایک رات ہے جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا. تو قرآن کے نزول سے رمضان اور لیلۃ القدر دونوں کا مقام بڑھ گیا. قرآن ایک اتنی عظیم کتاب ہے کہ دنیا کا ہر فرد، اگر آپ ساری دنیا میں جو بڑے بڑے ریسرچ اسکالرز ہیں، جو بڑے بڑے کسی بھی مذہب کے ہوں، وہ لوگ یہ حقیقت کو تو جانتے ہیں کہ قرآن یہ انسان کا کلام ہے. اس کو ماننا نہیں ماننا ان کی اپنی بات ہے، لیکن وہ یہ تو تصور کرتے ہیں کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں، یہ کلام اللہ ہے. پھر مسلمانوں کا کیا نظریہ ہے کہ یہ دنیا کی سب سے سچی کتاب، دنیا کی سب سے حقیقت پسند جو کتاب ہے وہ کلام اللہ. اور اس کلام کو اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے نازل کیا. اور یہ کلام اللہ تعالیٰ جس مہینے میں نازل کیا، اللہ نے اس مہینے کو قبول کر لیا. اور اللہ نے اس کلام کو اس مہینے کی جس رات میں نازل کیا، اللہ تعالیٰ نے اس رات کو بھی قبول کر لیا. اور یاد رکھیں یہ کلام جس کے دل میں رہے گا اللہ اس کو بھی قبول کر لیا. یہ کلام جس کے دل میں رہے گا اللہ اس کو بھی قبول کر لیا. قرآن میں جب رمضان کا تعارف دینا تھا، اب ہم رمضان کا مہینہ آتا ہے تو رمضان کے مہینے کو ہم روزوں کا مہینہ کہتے ہیں. اور بڑا افسوس ہوتا ہے، بڑا المیہ ہے کہ جو دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں، جو ہمارے برادران وطن ہیں، وہ لوگ تو کہتے ہیں کہ یہ ان کے کھانے پینے کا مہینہ ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ رمضان روزوں کا اور عبادتوں کا مہینہ ہے. لیکن قرآن ایک عجیب و غریب تعارف دیتا ہے رمضان کا. رمضان کو اللہ تعالیٰ نے جب بتایا قرآن میں کہ رمضان کون سا مہینہ ہے، تو اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ رمضان روزوں کا مہینہ ہے. اللہ نے یہ بھی نہیں کہا کہ یہ رمضان عبادتوں کا مہینہ ہے. اللہ نے فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. جان لو اے مومنو، یہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن نازل کیا. تو تعارف جب کو آپ اس کے تعارف میں بیان کریں، اگر اس کے اندر ہزاروں خصوصیتیں ہیں تو آپ ہزاروں خصوصیتیں بیان نہیں کر سکتے. تو اس کی جو سب سے اہم خصوصیت ہے وہ بیان کی جاتی ہے
تو قرآن میں جب رمضان کے مہینے کا تعارف بیان کیا گیا